کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. پتہ چلا کہ مطلب جو پچھلے اتنے سالوں سے جس کو فالو کر رہا تھا وہ تو مطلب اصلی دین نہیں تھا. مطلب میں تو طریقہ نماز بھی میرا ٹھیک نہیں تھا. یہ ایک چیز جو سب سے زیادہ مجھے جو لگی نا، جو دل کو لگی آ کے، وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی نماز کا طریقہ دیکھیں آپ کا کس سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ میری نماز کا طریقہ قادیانیوں سے ملتا ہے تو میں نے چھوڑ دیا. میری ابھی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے نا، تو مجھے نا وہ جو 2 نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد میں لے کر جایا گیا نا. اچھا. تو وہاں پہ بھی میں نے رفع دین سے نماز پڑھی. اچھا. جس بندے نے اپنی نوکری لگنے کے چکر میں کہ نوکری میری لگ گئی ہے، بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جا کے نا ایک عدد دیگ چڑھائی تھی. یہ جو فیری ٹیلز یہ سناتے ہیں بابوں کی، میں اسی میں امیجنیشن کے اندر جینا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر جب پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا سنا جاتا ہے، بس میں اسی پہ چلتا تھا. لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ وہ کہا کس نے، یہ کبھی نہیں پوچھا. لیکن ابھی مجھے پتہ ہے کہ کہا کس نے ہے، وہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الحمد میں اصل بندے تک پہنچ سکتا ہوں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام فرحان طارق ہے. فرحان بھائی، ماشاء اللہ. فرحان بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میرے تعلق ویسے بہاول نگر سے ہے، لیکن میں جاب کے سلسلے میں راولپنڈی میں رہتا ہوں تو وہاں سے آیا ہوں. اب بھی راولپنڈی سے آئے ہیں؟ جی. صحیح ہوگا. کیا کرتے ہو؟ کون سی جاب ہے؟ میں پرائیویٹ کمپنی میں ایک آڈٹ کی جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہوگا. ایج کیا ہے آپ کی؟ میں 32. جی. صحیح ہوگا. کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ ماسٹرز ان اکاؤنٹس. اچھا اب آتے ہیں مدعے پہ. پہلے تو یہ بتائیں آپ کا اس سے پہلے جو فرقہ تھا جو فیملی کی طرف سے آپ کو ملا، جی وہ کیا تھا؟ میں کٹر بریلوی تھا. اچھا کٹر کیا تھا؟ یہ کٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ اپنی فیملی سے کر کے بتائیں. کٹر مینز آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی سوال نہیں کرنا، بس آپ نے جو کہہ دیا بس اسی پہ عمل کرنا ہے. بابوں نے جو کہہ دیا، آپ کے بزرگوں نے جو کہہ دیا، آپ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتے. مطلب کہ مجھے یعنی اب یہ پورا فیملی آپ کی کٹر تھی؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. صحیح ہوگا. کچھ لوگ. ٹھیک ہوگا. اور میں اسی میں سے تھا. آپ اسی میں سے تھے. زیادہ تر لوگ اہل حدیث مکتب، یعنی کہ اپنے ہی وہ جو بریلوی وہ امال اور اقدار چل رہے ہیں انہی کو لے کے چلنا. جی اور ان پہ بات نہیں چھوڑ دیا. صحیح ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ آپ کی لائف میں کب آئے؟ پہلی ویڈیو غالباً 2018 میں دیکھی تھی، لیکن اتنا غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر. بس وہی دیکھا کہ چلو مولویوں کی آپس کی لڑائی ہے، چھوڑ دو یار، کیا دیکھنا تھا ان کو. ٹھیک ہے. پھر بعد میں کووڈ میں کافی اچھا ٹائم ملا ان کو دیکھنے کا، تو آہستہ آہستہ دل ان کی طرف ہوتا گیا اور دیکھتا چلا گیا. پھر پتہ چلا کہ مطلب جو پچھلے اتنے سالوں سے جس کو فالو کر رہا تھا وہ تو مطلب اصلی دین نہیں تھا. مطلب میں تو طریقہ نماز بھی میرا ٹھیک نہیں تھا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے میں صرف بریلوی تھا برائے نام، میں نمازی بھی نہیں تھا. تو جب سے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے، سننا شروع کیا ہے، تو نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے. ماشاءاللہ رفع دین سے شروع کر دی ہے. رفع دین سے فرسٹ ٹائم جب نماز پڑھی مسجد میں تو لوگوں نے مجھے گھورنا بھی شروع کر دیا تھا ایک دفعہ کہ یہ بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے. مطلب لوگوں نے، دوستوں نے دیکھنا شروع کر دیا، سوالات شروع کر دیے کہ یار یہ کیسے نماز پڑھنا شروع کر دی تو نے. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا تجھے، کس سنگت میں رہتا ہے تو پھر میں نے پہلے تو کچھ نہ بتایا، پھر بعد میں بتا دیا ان کو کہ میں انجینئر صاحب کو سنتا ہوں. تو پھر وہ ایک دفعہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ کہ ابھی وہ بھی انجینئر صاحب کو ہی سنتے ہیں، کیونکہ میں ہر تیسرے دن چوتھے دن ان کو کوئی نہ کوئی کلپ سینڈ کر رہا ہوتا ہوں ان کی. اچھا جی. اب انہوں نے بھی وہ دعوت قبول کر لی، سنتے ہیں اور وہ اب ڈسکس بھی کرتے ہیں میرے ساتھ اور اس طرح کے معاملات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. زبردست، بڑی بات ہے. میں اس وقت اپنے ایک بھائی کے ساتھ آیا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں، مطلب میرے ویسے تو کزن ہیں، بھائیوں کی طرح ہی ہیں. تو میرے بڑے بھائی نے بھی آنا تھا لیکن وہ اپنی مصروفیات کی باعث نہیں آ سکے، لیکن نیکسٹ ٹائم ان کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ. اچھا انجینئر صاحب کو جب آپ نے سننا شروع کیا، جی ایک کٹر بریلوی لڑکا، ینگر بالکل، جی بالکل، اس کے بعد کون سی ایسی بات جو سمجھ میں آ گئی؟ وہ کٹر پن کیسے ٹوٹا؟ مجھے کیا بات ہے؟ یہ ایک چیز جو سب سے زیادہ مجھے جو لگی نا، جو دل کو لگی آ کے، وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی نماز کا طریقہ دیکھیں آپ کا کس سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ میری نماز کا طریقہ قادیانیوں سے ملتا ہے تو میں نے چھوڑ دیا. آپ کی نماز کا طریقہ قادیانیوں سے ملتا جلتا ہے، ماشاءاللہ، تو میں نے چھوڑ دیا. یہ آواز آپ کو کلک کر گئی، مجھے یہ تھی پکی میں نے جو صاحب نے دی تھی. میں نے اسی دن سے چھوڑ دیا.
اس سے پہلے میں فالو کرتا تھا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, دین کی بات کرتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں, لیکن اچھا ایک ٹروتھ جو آپ کو ایکسپوز ہوا وہ یہ بتائیں, وہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ تو مت مار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قادیانی ایسے رفائی دان سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قادیانیوں کی نماز تو یہ ہے؟ میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی, ریسرچ کرنا شروع کی. ان کی پہلے ویڈیوز میں سرچ بھی نہیں کرتا تھا. اب میں نے قادیانیوں کی جی ان کی ویڈیو سرچ کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا کہ یار دیکھنا بھی نہیں ہے. اب آپ نے سوچا کہ میں سرچ کروں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, پیسے پڑھتے ہیں, تو مجھے پتہ چلا ان کا نماز کا طریقہ طریقہ نکل آیا. اچھا یہ لوگ مت مارتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی اگر آپ رفع دین کریں نا, جی نارملی یہ لوگ کہتے ہیں جی قادیانی ہو گیا. میری ابھی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے نا, تو مجھے نا جو 2 نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد میں لے کر جایا گیا نا, اچھا تو وہاں پہ بھی میں نے رفع دین سے نماز پڑھی. اچھا تو 6 مہینے پہلے میرا نکاح ہوا. ماشاءاللہ. میں نے جب رفع دین سے نماز پڑھی نا, تو میرے اپنے ابو نے بھی مجھے ایسے دیکھا ہے کہ یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. تو ابھی وہ بھی مجھے سنتے ہیں, میری بات کو سنتے ہیں, میں بھی ان کو کلپس بھیجتا ہوں تو وہ بھی مان گئے. میری والدہ بھی کنورٹ ہو گئی تھی ماشاءاللہ, ان کی ڈیتھ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے. لیکن وہ مان گئی تھی کہ بالکل یہ لڑکا صحیح کہتا ہے, انجینئر, اور یہ صحیح باتیں کرتا ہے. میں وہ بندہ تھا جس بندے نے اپنی نوکری لگنے کے چکر میں کہ نوکری میری لگ گئی ہے, بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جا کے نا ایک عدد دیگ چڑھائی تھی ود فیملی جا کے. اچھا ود فیملی جا کے, اور میں اب اس چیز پہ پشیمان ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اچھا نہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, زمانہ جاہلیت میں بہت کچھ ہوتا ہے, خیر ہے. تو ہو گئی تو معاملہ ختم. اچھا جب آپ نے وہ ایک کٹر بریلوی لڑکا, جب اس کو پتہ چلا کہ نماز کا طریقہ, اس نے ریسرچ کرنا شروع کی, اس کو پتہ چل گیا یار یہ تو انہیوں کا طریقہ تھا. میرا پیشہ تھوڑا آڈٹ والا ہے نا, تو میں تھوڑا آڈٹ کرتا ہوں چیزوں کا. صحیح. تو میں نے اس کی بات سن کے, انجینئر صاحب کی بات سن کے آڈٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اصل بات کیا ہے. تو بس وہاں سے پھر میرا ہدایت کا پہلا سٹیپ شروع ہوا, اور آج میں وہ دروازہ کھل گیا. آج میں یہاں کھڑا ہوں. ماشاءاللہ. اصل میں نا بات یہ ہے کہ کٹر پن ٹوٹتا ہے, بندہ اپنا دماغ کھولتا ہے, بالکل, تو پھر ہی بات ہے. اگر اب کوئی بات ہے کہ سننا ہی نہیں ہے تو پھر تو. اور فرحان بھائی میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں کٹر تھا تو میں نماز کا کٹر نہیں تھا, نماز چھوڑنے. وہی اپنے جہلانہ عقائد کے اس کو ڈیفینڈ کرنا. وہی نمازیں, قضائے عمری والی نمازیں پڑھ لو, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو بس اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں بلیو کرنے لگ گیا تھا. میں تو یہ جو فیری ٹیلز یہ سناتے ہیں بابوں کی, میں اسی میں امیجنیشن کے اندر جینا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر جب پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تو یہ کر لیتے, تو پھر میں نے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا. وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا. صحیح بات ہے جی. یہ 1000 سال میں انہوں نے پڑھے لکھے بندوں کی بھی بات ماری ہوئی ہے. بالکل, میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں جی مت ماری بھی ہے نا, بالکل پہنچ گیا. پڑھے لکھے بندوں کی بھی مت ماری ہوئی ہے یہاں پہ. 1000 سال میں انہوں نے جو گند ڈالا ہے دماغوں میں, نسلوں میں, پھر یہی نکلنا تھا نا یار. میں چھوٹا سا تھا, ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اگر ٹائم ہے تو. جی میں چھوٹا سا تھا نا, میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ ختم دلوانی ہے, تو یہ مسجد میں چلا جا مولوی کے پاس, تیرے دادا دادی اور نانا نانی کی ختم دلوانی. میں غلطی سے اہل حدیث کی مسجد میں چلا گیا. اچھا, مجھے پتہ نہیں تھا, چھوٹا تھا میں. تو وہاں جا کے میں نے مولوی صاحب کو دیا, میں نے کہا کہ جی یہ ختم دلوانی ہے. وہ کہتے بیٹا رکھ دو, ختم ہو جائے گا, آپ کو ختم کر کے دے دیتے ہیں. اچھا, میں نے چپ کر کے دے دیا. گھر آ گیا, میری والدہ مجھے اس بات پہ لڑائی کی. اس دن سے بھی میرے دل میں یہ کشمکش تھی کہ میں کون سا والا مسلمان ہوں, یہ کون سا والا مسلمان ہے. اس دن سے پہلا سٹیپ میرا سٹارٹ ہو گیا تھا, میں نے چھوڑ دیا تھا. میں اس وقت میری ایج ہوگی تقریباً 14 سے 15 سال. اس وقت سے میں سوچنا شروع ہو گیا تھا میں کون سا والا مسلمان ہوں, یہ کون سے والے مسلمان. تو پھر شیعوں کو سنا, پھر ان کو دیکھا کہ یہ کون سے والے مسلمان ہیں, ہم کون سے والے مسلمان ہیں. پھر جب ڈھیر ساری آپشن نظر آ جاتی ہے نا, میں کون سا ہوں وہ کون سا, جب سمجھ نہیں آتی تو بندہ اصل چیز سے بھی دور ہو جاتا ہے. اب جب مجھے اصل مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہوں گا اس چیز کے. زبردست, ماشاءاللہ. اچھا, اب بھی اس وقت آپ کی جو فیملی ہے, گھر والوں کیا سٹیٹس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو فیملی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی نے مخالفت کی تھی, کہتا ہے یہ تو مرزائی ہے, تو تھوڑے دنوں میں مرزائی ہو کے نکلے گا, دیکھیو یقین کر رہے ہیں میری بات کو. تو ابھی وہ بھی سنتا ہے, وہ بھی سنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں غلط تھا, اس کے نام کے ساتھ صرف مرزائی آتا ہے لیکن یہ مرزا نہیں ہے, یہ تو اچھا بندہ ہے. تو سسرال والے دوستوں میں اور کوئی ریئیکشن آیا؟ جی, سسرال والے میرے سسر جو ہے نا وہ دیوبندی ہیں, تو
لیکن یہ کہ مخالفت نہیں کرتے انجینئر صاحب کی، بس لیکن یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سخت انسٹانس رکھتے ہیں یہ دوسری چیزوں کے بارے میں، ان کو تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا چاہیے. تو میں نے جب اس طرح کے موضوع پر ڈسکس ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ نرم گوشہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نرم نہ ہو کہ ان کی ساری باتیں مان لی جائیں. تو جو چیزیں حق ہیں وہ ہے، بس ٹھیک ہے. نمازوں کو جمع کرنے والا طریقہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تھوڑی آسانی ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے میری نیچر آف جاب کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے کئی دفعہ ٹائم بھی نہیں ملتا ظہر کی نماز کا. پھر اس چیز پہ رہتا تھا قضا ہو گئی ہے، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، بالکل یہ کیا کروں کیا نہیں کروں. تو جب سے پھر یہ حدیثوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم شروع، میں وہ بندہ تھا جسے حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں پتہ تھے. مجھے ان سے حدیث کی کتابوں کے نام بھی پتہ چل گئے، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا حدیث کا مقصد کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، بس میں ان چیزوں پہ چلتا تھا کہ جی بزرگوں نے کہا ہے، ایسا کہا جاتا ہے. ایسے یہ جو 3-4 جملے ہیں نا جو میری لائف میں پکے ہو گئے تھے، بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے ایسے کہا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا سنا جاتا ہے، بس میں اسی پہ چلتا تھا. لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ وہ کہا کس نے، یہ کبھی نہیں پوچھا. لیکن ابھی مجھے پتہ ہے کہ کہا کس نے ہے، وہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الحمدللہ میں اصل بندے تک پہنچ سکتا ہوں. صحیح ہو گیا. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. پچھلے ہفتے آنے کا ارادہ تھا لیکن رہ گیا، اس دفعہ آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. اللہ کی محبت کے لیے آپ ادھر آئے ہو، سیدھی سی بات ہے. بالکل. اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. آج آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہوگی، پکچر بھی ہوگی. مجھے پکچر بنوانی ہے لازمی. ہاں ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے پکچر آپ کے ساتھ بھی بنوانی ہے کیونکہ میرا نام بھی فرحان ہے. اچھا لگا جی فرحان بھائی آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage control done.